السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی آیت نمبر 114 اوپن کر لیں۔ جی تو ہماری آیت نمبر 114 سٹارٹ ہو رہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، مِمَّنْ مَنَعَ، جس نے منع کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں، فیہا اسمہ، اس میں اس کا نام مطلب اللہ کا نام، وسعی، اور کوشش کی، فی خرابہا، اس کے اجارنے میں، اولئک ما کان لہم، ایسوں کو لائق نہیں، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں گے ان میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، ذلت ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، برا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، سو جس طرف بھی، تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، تو تم جس طرف بھی متوجہ ہو، رخ کرو اپنے چہرے کا، ان اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، انتہائی بخشنے والا، سب کچھ علیم، جاننے والا ہے۔ وجہ اللہ، متوجہ ہو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم منہ کر لو جس طرف بھی، فَثَمَّ وَجْهُ اللّہ، بس اسی طرف متوجہ ہیں اللہ۔ اب اس کی ہم خلاصہ تفسیر میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب یہود تو قبلہ کا حکم بدلنے کے وقت طرح طرح کے اعتراض کر کے ہم کم سمجھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ شبہات عام طور پر قلوب میں اثر کرتے تو ان کا لازمی نتیجہ انکار رسالت اور ترک نماز نکلتا، اور ترک نماز سے مسجد کی ویرانی لازم ہے۔ تو گویا یہ یہودی اس طور سے ترک نماز اور ویرانی مساجد، خصوصاً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوشاں تھے، اور روم کے بعض سلاطین جو نصارہ کے اسلاف تھے، اور نصارہ ان کے افعال کا انکار بھی نہ کرتے تھے، گو وہ نصرانی نہ ہوں۔ کسی زمانے میں یہود شام پر چڑھ آئے تھے، قتل و قتال بھی ہوا، اور اس وقت بعض جہلہ کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی بے حرمتی بھی ہوئی، اور بدامنی کی وجہ سے اس میں نماز وغیرہ کا اہتمام بھی نہ ہوا۔ اس طور پر نصارہ کے اسلاف ترک نماز اور ویرانی مسجد کے بانی ہوئے، اور نصارہ پر بوجہ عدم انکار اس کا الزام دیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام تیتس تھا، اور نصارہ اس کو یہ قصہ اس لیے ناگوار نہ تھا کہ اس میں یہودیوں کی تذلیل ہوئی تھی، اور یہ یہود سے عداوت رکھتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے جب مکہ معظمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام کا طواف اور نماز ادا فرمانی چاہی تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے آئے۔ تو اسی طرح یہ مشرکین بھی مسجد حرام کی ویرانی میں کوشاں ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صیغہ عموم سے اس کی قباحت اور برائی ظاہر فرمائی، یعنی اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں، جس میں مکہ کی مسجد حرم مدینہ کی مسجد، بیت المقدس کی مسجد، اور سب مسجدیں آ گئیں، اب ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کریں، اور اس مساجد کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کریں۔ ان لوگوں کو تو کبھی بھی ہیبت اور
ہو کر ان مساجد میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے تو نہایت عظمت و حرمت و ادب سے جاتے۔ جب بے باک ہو کر اندر جانے تک کا استحقاق نہیں تو اس کی جو حرمت کا حق کب حاصل ہے؟ اس کو ظلم فرمایا گیا۔ اب ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ اب یہود نے تبدیل قبلہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اور اللہ ہی کی مملوک کی طرف، اللہ ہی کی مملوک ہیں سب جہتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، اور وہ اس کا مکان نہیں، بس جو وہ مالک ہیں جس جہت کو چاہیں قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ حکمت تعین قبلہ میں مثلاً عابدین کا اتفاق، حیت اور اجتماع خاطر ہے، اور یہ حکمت ہر جہت سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کا حکم دے دیں وہی متعین ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر معبود کی ذات نعوذ باللہ کسی جہت خاص کے ساتھ مقید ہوتی تو ضرورت کی وجہ سے اس جہت میں قبلہ عبادت بننے کا انحصار دیبا تھا، لیکن وہ ذات پاک کسی جہت کے ساتھ مقید و محدود نہیں۔ جب یہ بات ہے تو تم لوگ جس طرف بھی منہ کرو اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تمام جہات اور اشیاء کو محیط ہیں۔ جس طرح کا احاطہ ان کی شان کے لائق ہے، لیکن باوجود محیط اور غیر محدود ہونے کے پھر بھی جہت عبادت کو متعین اس لیے فرمایا کہ وہ عام کامل العلم ہے کہ ہر شے کے مصالح کو خوب جانتے ہیں۔ چونکہ ان کے علم میں یہ تعین بعض مصالح سے تھی، اس لیے اس کا حکم دے دیا۔ اب فوائد اور بیان القرآن۔ اب ویرانی مساجد میں کوشاں گروہ کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ ساری قوم میں اسلامی سلطنت کی رعایا اور باج گزار ہوئیں، اور عذاب آخرت تو کافر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے، اور ویرانی مساجد میں کوشش کے سبب یہ عذاب بھی سخت و شدید ہو جائے گا۔ اور اوپر کی آیت میں جو ان تینوں فرقوں کے حق پر ہونے کا دعویٰ مذکور ہوا تھا، اس قصہ سے اس کی تردید کا ایک گونا مفہوم بھی نکل آیا کہ ایسے افعال کر کے صاحب حق ہونے کا دعویٰ بڑے شرم کی بات ہے۔ اب تعین قبلہ کی جو ایک حکمت بطور مثال اوپر بیان کی گئی، اس سے بعض مخالفین اسلام کا یہ اعتراض کہ مسلمان کعبہ پرست ہیں بالکل اٹھ گیا۔ اب جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ عبادت اور پرستش تو خدا تعالیٰ کی ہے، لیکن عبادت کے وقت یکسوئی قلب کی ضرورت ہے، نیز عابدین کی حیت اجتماعیہ کو بھی اس یکسوئی میں داخل ہے۔ چنانچہ یہ دونوں باتیں تجربہ و مشاہدہ سے ثابت ہیں، اس لیے اس یکسوئی سے اجتماعی حیت حاصل کرنے کے لیے تعین جہت شروع ہوئی، لہذا اس اعتراض پر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ان دو آیتوں میں دو اہم مسئلوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جب یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تو روم کے نصارا نے ان سے انتقام لینے کی خاطر عراق کے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ تیتوس کی سرکردگی میں شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کو قتل و غارت کیا اور تورات کے نسخے جلا ڈالے۔ نعوذ باللہ۔ بیت المقدس میں نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، اس کی عمارت کو خراب و ویران کر دیا، بنی اسرائیل کی قوت و شوکت کو بالکل پامال اور ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک بیت المقدس اسی طرح ویران اور منہدم پڑا تھا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب شام اور عراق فتح ہوئے تو آپ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کرائی گئی۔ زمانہ پھر دراز تک پورا ملک شام اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا اور تقریباً 100 سال یورپ کے عیسائیوں کا اس پر قبضہ رہا، تاکہ 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر اس کو فتح کیا۔ روم نصارہ کی اس گستاخانہ حرکت پر کہ تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب و ویران کر کے اس کی بے حرمتی کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ قول مفسرین القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
اور حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دوسرے مفسرین نے آیت کا یہی شان نزول بتلایا ہے کہ اس وجہ سے یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی، جبکہ مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے اور طواف کرنے سے روک دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلی روایت کو، ابن کثیر نے دوسری کو ترجیح دی ہے۔ مطلب کہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے بیت المقدس کو پامال کیا اور اس میں گندگی پھیلائی تو رات کو جلا ڈالا، تب نازل ہوئی۔ اور جو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تب نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، مفسرین کے اس کے بارے میں یہ دو قول ہو گئے۔ اب بہرحال آیت کا شان نزول تو مفسرین کے نزدیک ان دونوں واقعوں میں سے کوئی خاص واقعہ ہے، مگر اس کا بیان عام لفظوں میں ایک مستقل ضابطہ اور قانون کے الفاظ میں فرمایا گیا تاکہ یہ حکم انہی نصارہ یا مشرکین وغیرہ کے لیے مخصوص نہ سمجھا جائے بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے عام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں خاص بیت المقدس کا نام لینے کے بجائے مساجد اللہ فرما کر تمام مساجد پر اس حکم کو عام کر دیا گیا۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکے یا کوئی کام ایسا کرے جس سے مسجد ویران ہو جائے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اب اس آیت سے جو چند ضروری مسائل و احکام نکلے ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر اول پہ ہے یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہیں، جیسے بیت المقدس، مسجد حرام اور یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمتی ظلم عظیم ہے، اسی طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ سب کی تعظیم کی جائے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں ذکر اور نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح نمازیں اوقات میں جب کہ لوگ اپنے نوافل اور تسبیح وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت یا ذکر یا جہر کرنے لگے تو یہ بھی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے نماز کا اور مسجد کی آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ویرانی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہیں۔ اس میں جس طرح کھلے طور پر مسجد کو منہدم کرنا اور اس کو پامال کرنا اور اس میں گند پھیلانا اور ہر طرح کے اس طرح کے کام کرنا حرام اور ناجائز ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یعنی اصل میں مسجد کی آبادی ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور روز قیامت پر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اس لیے اب حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد اور مزین و خوبصورت ہوں گی مگر حقیقتاً ویران ہوں گی، ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ اب حضرت علی مرتضیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ حضر کے 3 یہ ہیں، تلاوت قرآن کرے، مسجدوں کو آباد کرے اور ایسے دوستوں کی جماعت بنانا جو اللہ تعالیٰ کے دین میں کام کرے۔ اور سفر کے 3 کام ہیں، اپنے توشہ سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا اور جو ساتھی ہیں سفر کے ان کے ساتھ ہنسی خوشی سفر کرنا۔ اگر شان نزول اور واقعہ حدیبیہ اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مسجد کی ویرانی صرف یہی نہیں کہ انہیں منہدم کر دیا جائے بلکہ مسجد کی مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں یعنی نماز اور ذکر اللہ، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائیں گی۔ اب تحویل قبلہ کی بحث کہ جو اللہ پاک نے تب جو بیت المقدس قبلہ کیا پھر بعد میں بدل کر بیت اللہ شریف کر دیا۔ پہلے بیت اللہ شریف تھا، پھر بیت المقدس کا حکم دیا، پھر بیت اللہ شریف کر دیا۔ اب اس کے بارے میں جو بحث چل رہی ہے،
اب دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا اور مدینہ پہنچ کر ابتدائی زمانہ میں 16-17 مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غمگین ہونے کی کوئی وجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی خاص سمت میں نہیں، وہ ہر جگہ ہے، اس کے لیے مشرق و مغرب یکساں ہیں۔ اور اسی طرح پھر جو ہے بیت المقدس اور بیت اللہ شریف دونوں میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ امر الہی کی تعمیل ہے کہ جس طرف اللہ حکم دے دے اسی طرح ادا کرنا۔ اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا تو اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا تو اس میں بھی فضیلت ہے۔ چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اسی وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس مکان اس سمت میں ہے، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر سمت یکساں ایک طرح متوجہ ہیں۔ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دے دینا دوسری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں تو اب عمل کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے یہ کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت و جہت متعین کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک جو ہے افتراق کا منظر سامنے آئے گا کہ 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ ہے اور ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ایک قبلہ کر دیا کہ سب لوگ اتحاد کے ساتھ ایک طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے جو ہے بیت المقدس کی طرف جو ہے قبلہ کی طرف حکم کو منسوخ کر کے پھر بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف حکم کرنے کا جو ہے اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جیسے کہ ارشاد ہوا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قولی وجہی کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی جو دلی رغبت کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے اٹھا کر دیکھنے میں کہ شاید فرشتہ حکم لے آئے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، اسی لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور یہ حکم کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ تو تم جہاں کہیں بھی موجود ہو، یہاں تک کہ خود بیت المقدس کے اندر بھی ہو، تو نماز میں مسجد حرام کی طرف ہی رخ کرو۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، تو اللہ پاک نے اس طرف ہی کرنے کا حکم فرما دیا۔ اب ہے کہ سفر میں ہو کوئی شخص کسی سواری مثلاً اونٹ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نفل نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، جس طرف اس کی سواری چڑھ رہی ہے اس طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ تو اب بعض مفسرین نے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو اسی نفل نماز کا حکم دیا کہ جب آپ گھر میں ہو اور آپ کو پتہ ہو سکون میں ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف کریں، لیکن سفر میں جب آپ کو معلوم نہیں اپنی سواری پر ہے کوئی نفل ادا کرنا ہو تو سواری پر جس طرف چاہے رک کر کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ویسے جو آپ کا قبلہ ہے سب مسلمانوں کا تو وہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ چاہے آپ بیت المقدس میں بھی ہیں تو بیت اللہ شریف ہی آپ کا قبلہ ہے۔ چلے یہاں پر ہماری جو تفسیر ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، تو یقین ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔